لبرلزم، سوشلزم، کمیونزم، کیپٹلزم، آپ سب نے ان آئیڈیالوجیز کے بارے میں کہیں نہ کہیں تو سنا ہوگا، لیکن کیا آپ ان کے میننگ کے بارے میں جانتے ہیں؟ ہم لوگوں نے ایک سیریز سٹارٹ کیا جس کے اندر ہم تمام آئیڈیالوجیز کو ڈیٹیل کے ساتھ ون بائی ون ڈسکس کریں گے، اور آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کمیونزم۔ تو چلیے وداؤٹ ویسٹنگ مور ٹائم لیٹس سٹارٹ آور ویڈیو۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں واٹ از کمیونزم، کہ کمیونزم کیا ہے، یہ کنسیپٹ کیا ہے۔ تو اس کی بیسک سی چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے، فرام ون اکارڈنگ ٹو ہز ابیلٹی ٹو ون اکارڈنگ ٹو ہز نیڈ۔ یعنی کمیونزم کہتا ہے کہ ایک ایسی سوسائٹی بنائی جائے جس کے اندر ہر ایک انڈیویجول سے اس کی ابیلٹی کے اکارڈنگ کام لیا جائے، اور ہر انڈیویجول کو اس کی نیڈ کے مطابق سہولیات یا فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں۔ جیسے اگر ہم اس کو ایگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کریں تو دو انڈیویجولز ہیں جن میں سے ایک جو انڈیویجول ہے وہ فزیکلی اسٹرانگ ہے، طاقتور ہے، اور ایک جو انڈیویجول ہے وہ فزیکلی تھوڑا سا ویک ہے، تھوڑا سا لاغر ہے۔ تو کمیونزم کیا بولتا ہے کہ جو تھوڑا سا فزیکلی اسٹرانگ بندہ ہے، اسٹرانگ انڈیویجول ہے، اس سے زیادہ جو اسٹرانگ کام ہے، ہیوی کام ہے وہ کروایا جائے، اور جو تھوڑا سا ویک ہے اس سے تھوڑے سے کم جو بھاری کام ہے وہ کروایا جائے۔ لیکن جو نیڈز ہیں، جو فیسلٹیز ہیں، وہ دونوں کو کیا دی جائیں؟ ایکول فیسلٹیز دی جائیں۔ جیسے اگر ہم اس کی ایک اور ایگزامپل کی بات کریں تو ایک اسکول کے اندر ایک کلاس روم میں اگر 20 بچے پڑھ رہے ہیں، ان 20 بچوں میں سے 12 بچوں کے پاس لنچ ہے، لیکن جو 8 بچے ہیں ان کے پاس لنچ نہیں ہے۔ تو کمیونزم ہمیں یہ بولتا ہے کہ جو باقی 8 بچے ہیں نا، ان کے پاس بھی لنچ ہونا چاہیے۔ یعنی ایک ایسی سوسائٹی بنائی جائے جو بالکل ایک منی لیس سوسائٹی ہو، جس کے اندر اسٹیٹ کا کوئی کنسیپٹ نہ ہو، اسٹیٹ یا کنٹری کا کوئی کنسیپٹ نہ ہو۔ اس کے بعد ایک کلاس لیس سوسائٹی ہو، ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی کلر، کریڈ یا ریس نہ ہو، اس کے اندر بالکل ایک کلاس لیس سوسائٹی ہو، اور ہر بندہ جو ہے اس کو اس کی نیڈز کے اکارڈنگ اس کو فیسلٹیز جو ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں۔ کمیونسٹ اسٹیٹ ہوتی ہے، اس کے اندر فری ایجوکیشن پرووائڈ کی جاتی ہے، اس کے بعد فری ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں انڈیویجولس کو، اس کے بعد نو انہیریٹڈ ویلتھ۔ یعنی جو کمیونزم ہے اس کے اندر کیا کہا جاتا ہے کہ جو انہیریٹڈ وراثتی جو دولت ہوتی ہے، جیسے بہت بڑے لینڈ لارڈز ہوتے ہیں، فیکٹری اونرز ہوتے ہیں، کیپٹل کلاس کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ جو اپنی زیادہ جو دولت ہوتی ہے، جو اپنی جائیداد ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں اپنی اولاد کو یا اپنی آف سپرنگ کو وہ انہیریٹ کر دیتے ہیں، وراثت میں دے دیتے ہیں۔ تو کمیونزم بولتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو جائیداد یا مال و دولت ہے، یہ وراثتی طور پر بچوں کو منتقل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ جو جائیداد یا دولت ہے یہ عام عوام کو ملنا چاہیے، تاکہ جو سارے لوگ ہیں سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں ان سارے لوگوں کو فائدہ ہو اس ویلتھ سے یا جائیداد سے۔ کوئی پرائیویٹ اونرشپ نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر، ایوری ون اونز ایوری تھنگ۔ یعنی کہ اگر کسی اسٹیٹ کے اندر کمیونزم ہم نے لاگو کر دیا ہے تو اس کمیونزم کے اکارڈنگ اس اسٹیٹ کے اندر جو بھی چیز ہے نا وہ ہر بندے کی ملکیت ہے، چاہے وہ کوئی فیکٹری ہو، چاہے وہ کوئی گورنمنٹ ادارہ ہو، چاہے وہ لینڈ ہو۔ بات کرتے ہیں ڈفرنٹ فلاسفرز کے اوپر جنہوں نے کمیونزم کے اوپر بات کی، تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو نام نکل کے آتا وہ ہے کارل مارکس صاحب کا۔ جو کارل مارکس ہیں ان کو فادر آف کمیونزم بھی بولا جاتا ہے۔ سب سے ڈیٹیل جو اسٹڈی سب سے پہلے کی وہ کارل مارکس صاحب نے کیا کمیونزم کے اوپر، جس کے کمیونزم کے اوپر کام کرتے ہوئے انہوں نے ایک بک بھی لکھی جس کو ہم کمیونسٹ مینیفیسٹو بولتے ہیں۔ اب انہوں نے کمیونسٹ مینیفیسٹو کے اندر مزدوروں کے لیے آواز اٹھائی، مزدوروں کے حق میں سارا کچھ لکھا، کیسے جو مزدور ہیں وہ ایک سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے کمیونزم جو نظام ہے اس کو اپناتے ہوئے جو اپنی جائز ضروریات ہیں، اپنے جو جائز مطالبات ہیں وہ پورے کر سکتے ہیں۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ہم کارل مارکس کے زمانے کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں کہ جب کارل مارکس صاحب نے کمیونزم کا آغاز کیا تب انڈسٹریل ریولوشن کا نیا نیا آغاز تھا۔ تو دو طرح کی کلاسز بنی ہوئی تھی سوسائٹی کے اندر۔ سب سے اوپر جو کلاس تھی اس کو ہم بولتے ہیں بورگیس کلاس، جس کے اندر زیادہ تر جو کیپٹلسٹ لوگ آتے ہیں، انڈسٹری اونرز آتے ہیں، فیکٹری اونرز آتے ہیں اس کے اندر۔ اور دوسرے نمبر پہ تھی پرولیٹیرین کلاس، جس کے اندر آرٹیزنز اور پیزنٹس آتے تھے، اس کے بعد مزدور آتے تھے، جو مزدور طبقہ تھا وہ آتا تھا اس کے اندر۔ تو
انہوں نے کیا کیا، ورک فار ورکرز رائٹس، انہوں نے جو ورکرز کے رائٹس ہیں ان کے لیے کام کیا اگینسٹ انڈسٹریل ریولوشن۔ اب ان کا ماننا تھا کہ جو پرولیٹیرین کلاس ہے یعنی جو مزدور طبقہ ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ سارا دن فیکٹریز کے اندر کام کرتا ہے، ان کو بہت برے حالات کے اندر کام کروایا جاتا ہے، بہت زیادہ محنت مشقت کروائی جاتی ہے، لیکن جب ریونیو کی بات آتی ہے، جب منافع کی بات آتی ہے، جب مفاد کی بات آتی ہے، تو سارا جو ریونیو ہوتا ہے وہ فیکٹری اونر لے جاتا ہے۔ تو ان کا ماننا تھا کہ یہ بالکل سراسر ناانصافی ہے کہ جو مزدور ہیں سارا کام وہ کرتے ہیں، انتھک محنت وہ کرتے ہیں، لیکن جب مفاد کی باری آتی ہے، فائنل ریزلٹس کی باری آتی ہے، تو وہ جو سارا کا سارا جو مفاد ہوتا ہے وہ جو فیکٹری اونرز ہیں وہ سمیٹ کے لے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان کا ماننا تھا کہ جو ورکرز ہیں نا ان کو بھی ایکول اپرچونٹیز ملنی چاہیے تاکہ وہ بھی جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر آرام کے ساتھ اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ فیکٹریز اینڈ لینڈ اونرز ول بی پیپل، یعنی کہ جو فیکٹریز اور لینڈز ہیں نا ان کو جو کیپٹل کلاس ہے، جو اشرافیہ کلاس ہے اس سے چھڑوانا چاہیے اور پرولیٹیرین کلاس کو دی جانی چاہیے تاکہ وہ بھی اپنی زندگی آسانی کے ساتھ گزار سکیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ولادیمیر لینن کے اوپر۔ اگر ہم بات کر لیں کارل مارکس صاحب کی، تو جو کارل مارکس نے جتنا بھی کام کیا، جیسے ہم نے پیچھے بات کی کہ انہوں نے کمیونسٹ مینیفیسٹو اپنی بک لکھی ہے کمیونزم کے اوپر، تو انہوں نے جتنا بھی کام کیا ان کا تھیوریٹیکل ورک تھا، یعنی کارل مارکس صاحب کا جو کام ہے کمیونزم کے اوپر اس کا پریکٹیکل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے جو کمیونزم ہے اس کو کسی بھی سوسائٹی کے اوپر امپلیمنٹ کر کے نہیں دیکھا۔ تو سب سے پہلے جو کمیونزم کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا وہ اس بندے نے کیا، ولادیمیر لینن نے رشیا کے اندر جو کمیونزم ہے اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا۔ اگر آپ لوگوں نے بولشوک ریولیوشن کے بارے میں سنا ہو تو یہ ولادیمیر لینن صاحب کی ہی ریولیوشن تھی وہ رشیا کے اندر۔ انہوں نے اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی، پولیٹیکل پارٹی بنا کر انہوں نے کیا کیا کہ زار نکولس کو اٹھا کے اقتدار سے باہر پھینک دیا، اور جو اپنی پارٹی ہے اس کو انہوں نے اقتدار کے اندر لے گیا، اور جو پرولیٹیرین کلاس ہے اس کے حق میں انہوں نے کام کیا۔ آج کل جیسا کہ آپ لوگ دیکھتے ہو کہ ڈیفرنٹ کنٹریز کے اندر 8 آورز کا کنسپٹ چل رہا ہے کہ ایک دن کے اندر 8 گھنٹے کام، اور ایک ہفتے کے اندر 5 دن کام کیا جاتا ہے، مزدوروں سے کام کروایا جاتا ہے۔ وہ انہی ولادیمیر لینن صاحب نے اس کا آغاز کیا تھا کہ جو مزدور ہیں ان کو شفٹس کے اندر کام کروایا جائے، ان سے 8 گھنٹے کام کروایا جائے ایک دن کے اندر، اور ایک ویک کے اندر 5 دن ان سے کام کروایا جائے۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو وومنز ہیں ان کو بھی ایکول اپرچونٹیز ملنی چاہیے مردوں کی طرح، تو انہوں نے کہا کہ جو وومنز ہیں ان کو ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی جو ایجوکیشن حاصل کر کے مردوں کے ساتھ مل کے جو سوسائٹی ہے اس کی ترقی کے لیے مردوں کے ساتھ مل کے کام کر سکے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور بڑا کام کیا، انہوں نے کیا کیا، جو لینڈز ہیں ان کو لینڈ لارڈز سے چھڑوا کر جو چھوٹے کاشتکار ہیں یا کسان ہیں ان کے اندر ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا، تقسیم کر دیا، تاکہ جو چھوٹے جو لوگ ہیں آرٹیزنز اور پیزنٹس ہیں وہ بھی اپنی زندگی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ گزار سکیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور کام کیا، انہوں نے کیا کہ جو فیکٹریز ہیں ان کو نیشنلائز کر دیا، یعنی جو فیکٹریز ہیں وہ ساری کی ساری جو فیکٹریز ہیں وہ گورنمنٹ کے کنٹرول کے اندر آ گئی۔ اب یہاں پر ان کا کارل مارکس کی آئیڈیالوجی سے تھوڑا سا تضاد ہوتا ہے، یہاں پر یہ کارل مارکس کی آئیڈیالوجی سے تھوڑا سا دور چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے کارل مارکس کے آئیڈیا کے اندر کیا پڑھا تھا کہ فیکٹریز اینڈ لینڈز اونرز ول بی پیپل، یعنی کہ جو فیکٹریز اور لینڈ ہے اس کے اونر کیا ہوں گے، وہ پیپل ہوں گے، عام لوگ ہوں گے جو فیکٹریز اور لینڈ کو اون کریں گے۔ لیکن یہاں پہ ولادیمیر لینن کیا کہہ رہے ہیں کہ جو فیکٹریز ہیں وہ گورنمنٹ کی ملکیت میں آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ان کا تھوڑا سا تضاد ہوتا ہے کارل مارکس صاحب کے ساتھ۔ بین آل پولیٹیکل پارٹیز، اب جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کسی کنٹری کے اندر کوئی پارٹی چاہے جتنی مرضی وہ فیمس ہو جائے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس پارٹی کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں، جن کو وہ پارٹی پسند نہیں ہوتی۔ تو سیم ایسے ہی رشیا کے اندر بھی تھا، جو ولادیمیر لینن صاحب کی کمیونسٹ پارٹی تھی اس کے اوپر کرٹیسزم کرنے والے کچھ پارٹیز موجود تھیں، تو جو ہمارے ولادیمیر لینن صاحب ہیں ان کو کرٹیسزم سے سخت نفرت تھی، تو اسی لیے انہوں نے کیا کیا، جو رشیا کے اندر باقی جو آل پولیٹیکل پارٹیز تھی ان کو بین کر دیا، یعنی نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو اور نہ ان کے اوپر کوئی تنقید کر سکے۔ اس کے باوجود کچھ جو لوگ ہیں وہ گورنمنٹ کے اوپر کرٹیسزم کرتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ناٹ الاؤڈ کرٹیسزم آن گورنمنٹ، انہوں نے
اس کو بھی دبانے کی کوشش کی کہ جو گورنمنٹ ہے اس کے اوپر کوئی بھی کرٹیسزم نہیں کر سکتا. اگر اس کے باوجود اگر کوئی کرٹیسزم کرتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی تھی، ایون کہ لوگوں کو مار بھی دیا جاتا تھا. 1924 کے بعد ولادیمیر لینن کی ڈیتھ کے بعد رول آتا ہے جوزف اسٹالن کا. اب یہ جو جوزف اسٹالن صاحب انہوں نے آتے کیا کیا کہ انہوں نے ایم کر لیا کہ ہم نے جو فیکٹریز کی آؤٹ پٹ ہے نا اس کو بڑھانا ہے. اب جب انہوں نے فیکٹریز کی آؤٹ پٹ بڑھانے کا سوچا تو انہوں نے کیا کیا کہ جو مزدور ہیں ان سے دوبارہ زیادہ کام لینا شروع کر دیا. تو کیا ہوا کہ وہ جو مزدور ہیں وہ دوبارہ پہلے جیسی کنڈیشنز کے اندر آ گئے. اگین وہی ان سے بہت زیادہ برے حالات کے اندر کام کروانا، ان سے بہت زیادہ محنت مشقت کروانا. تو یہ کمیونزم سے اور بھی بہت زیادہ دور چلے گئے. تو انہوں نے کس چیز کا آغاز کیا؟ انہوں نے اسٹیٹ کیپٹلزم کا آغاز کیا. زیادہ تر لوگ مانتے ہیں کہ اس کو ہم اسٹیٹ کیپٹلزم بولیں گے کیونکہ اس کے اندر کمیونزم والی کوئی بات نہیں ہے. جیسے کہ ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ انہوں نے آتے ہی کیا کیا کہ جو فیکٹریز ہیں اس کی آؤٹ پٹ بڑھانے کے اوپر دھیان دیا. تو آؤٹ پٹ کیسے بڑھے گی جب جو مزدور ہیں وہ زیادہ کام کریں گے. تو اسی لیے انہوں نے مزدوروں کے حق میں کام نہیں کیا، اس لیے ہم اس کو زیادہ تر جو ہے کمیونزم کم بولتے ہیں اور اسٹیٹ کیپٹلزم ان کو زیادہ بولتے ہیں. اس کے بعد کمیونزم کے اوپر جنہوں نے کام کیا، ماؤ زیڈونگ ان کا بہت بڑا نام ہے کمیونزم کے اوپر کام کرنے کے لیے. بیجنگ کے ایک شہر ہنان کے اندر ان کی پیدائش ہوتی ہے اور پیکنگ یونیورسٹی کے اندر جب ان کو اسسٹنٹ لائبریرین کی جاب ملتی ہے تو وہاں پر ان کے کچھ ٹیچرز ان کو کمیونزم کی کچھ بکس چائنیز لینگویج کے اندر ٹرانسلیٹ کر کے دیتے ہیں اور وہاں پر انہوں نے پہلی دفعہ کمیونزم کو باقاعدگی سے پڑھا، کمیونزم کو ڈیپلی اسٹڈی کیا. تو جب انہوں نے کمیونزم کو پڑھا اسی دوران جو رشیا کے اندر بولشوک ریولوشن وہ سکسیسفل ہو گئی. تو انہوں نے سوچا کہ اگر رشیا کے اندر کمیونزم کامیاب ہو سکتا ہے، اتنے بڑے ملک کے اندر کمیونزم کامیاب ہو سکتا ہے تو یہ چائنا کے اندر بھی کامیاب ہو سکتا ہے. تو وہاں سے انہوں نے آغاز کیا اپنے ماؤزم کا. ابھی یہ جو ماؤ زیڈونگ صاحب ہیں یہ کارل مارکس صاحب کی کمیونزم سے بھی اور بھی بہت زیادہ دور چلے گئے. اب کارل مارکس صاحب کا ماننا تھا کہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر جو ورکرز ہیں وہ ریولوشن لے کے آئیں گے، وہ مونارکی کو یا ڈکٹیٹرشپ کو یا کیپٹلزم کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے اور جو کمیونزم ہے اس کو امپلیمنٹ کریں گے. لیکن جو کہ چائنا جو ہے وہ ایگریکلچر کنٹری ہے، اس کے اندر کسانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو فیکٹری ورکرز. تو اسی لیے ان ماؤ زیڈونگ کے اکارڈنگ ورکرز کی بجائے وہ کسان ہے جو ریولوشن لے کے آئیں گے چائنا کے اندر. اور اسی کو انہوں نے فلفل کرنے کے لیے ایک بہت بڑے مارچ کا آغاز بھی کیا تھا جس کو ہسٹری کے اندر سب سے بڑا پولیٹیکل مارچ بھی مانا جاتا ہے. اور اسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ایک آرمی بھی انٹروڈیوس کروائی جس کو ہم ریڈ آرمی کے نام سے جانتے ہیں. اچھا جی، یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ کارل مارکس صاحب کے کیا آئیڈیاز تھے کمیونزم کو لے کے. اس کے بعد ولادیمیر لینن کے کیا آئیڈیاز، انہوں نے کیا کام کیا. اس کے بعد جوزف اسٹالن کے اوپر تھوڑا سا ہم نے بات کر لی کہ انہوں نے کمیونزم کو کیسے ڈیل کیا. اس کے بعد ماؤ زیڈونگ کے اوپر بات کر لی کہ انہوں نے کیسے کمیونزم کے اوپر چائنا کے اندر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیسے اس کے اندر ترامیم کی. اب ہم کچھ بات کر لیتے ہیں کہ کمیونزم کے اندر کون کون سے ڈرا بیکس ہیں. اگر آپ نے کہیں سوچا ہو، کہیں آپ نے اگر پڑھا ہو تو آپ کے ذہن میں ایک بات ضرور آئی ہوگی کہ جہاں کہیں بھی کمیونزم کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہاں پہ ہمیشہ کمیونزم فیل ہوا ہے. یا تو وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ آتا ہے یا جو کمیونزم ہے وہ فیل ہو جاتا ہے. کسی بڑے لیول پہ اگر اس کو ہم امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں تو اس کی کیا وجوہات ہے، کیا ڈرا بیکس ہیں جس کی وجہ سے جو کمیونزم ہے یہ کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہوا. سب سے پہلا اور میجر جو بلنڈر ہے کمیونزم کے اوپر وہ یہی ہے کہ ان ایکول ریوارڈ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اس کے اندر. جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ ایک بندہ ہے وہ فزیکلی سٹرونگ ہے، طاقتور ہے، اور ایک بندہ وہ فزیکلی ویک ہے، لاغر ہے. تو دونوں کو کیا ہو رہا ہے کہ ان کی ابیلٹی کے مطابق کام لیا جا رہا ہے. ایک جو بندہ طاقتور ہے وہ زیادہ کام کر رہا ہے، ہیوی کام کر رہا ہے، اور جو دوسرا بندہ ہے جو فزیکلی تھوڑا سا ویک ہے، فزیکلی چیلنجڈ ہے، وہ کم کام کر رہا ہے. اور بدلے میں کیا ہو رہا ہے، دونوں کو ریوارڈز ایکول مل رہے ہیں. تو اب جو بندہ زیادہ کام کر رہا ہے اس کو ڈس ہارٹ ہوگا وہ، ٹھیک ہے. یعنی وہ کیا سوچے گا کہ میں زیادہ کام کر رہا ہوں، مجھے بھی اتنی ہی سہولیات مل رہی ہیں، اتنا ہی ریوارڈ مل رہا ہے، اور دوسرا بندہ وہ بھی زیادہ کام کر رہا ہے، اس کو بھی میرے جتنا ہی ریوارڈ مل رہا ہے.
تو وہ کیا کرے گا، آہستہ آہستہ جو ہارڈ ورک ہے وہ کرنا کم کر دے گا. جیسے ہم اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک انڈیویجول ہے بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ کرتا ہے، اور جو دوسرا انڈیویجول ہے بالکل کوئی بھی کام نہیں کرتا، کوئی ہارڈ ورکنگ نہیں کرتا، جسٹ اپنے کمفرٹ زون کے اندر پڑا رہتا ہے. اور جب ریسورس ڈسٹریبیوشن کی باری آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، دونوں کو ایکول ریسورس ملتے ہیں. جب دونوں کو ایکول ریسورس ملیں گے، اب جو بندہ کام کر رہا ہے اس کو بھی وہی ریسورس مل رہے ہیں، اور جو بندہ نہیں کام کر رہا اس کو بھی ایکول ریسورس مل رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ سے کیا ہوگا، جو لوگ محنت کر رہے ہیں، جو ہارڈ ورکنگ کر رہے ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہارڈ ورک ہے وہ کرنا چھوڑ دیں گے، جس سے کیا ہوگا کہ ہماری سوسائٹی کے اندر کوئی بھی کمپٹیشن نہیں رہ جائے گا. جب کوئی کمپٹیشن ہی نہیں رہے گا، کسی چیز کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. اب انڈیویجولس کو ان کی ڈیولپمنٹ کے اوپر ریوارڈ ہی نہیں دیا جائے گا، ایکسٹرا ریوارڈ ہی نہیں دیا جائے گا، تو کیا ہوگا، وہ جو آہستہ آہستہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی، اور ایک ٹائم آئے گا کہ کوئی بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. اس کے بعد یہ جو سارا اسٹرکچر ہوتا ہے، سارے جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. گورنمنٹ ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ لوگوں کو کون کون سے ریسورسز دینے ہیں اور کتنے ریسورسز دینے ہیں. تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ جو کرپشن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہائی لیول، پیک لیول پہ پہنچ جاتی ہے گورنمنٹ کے اندر. کمیونزم کے اندر کیا ہے کہ جو سارے لوگ ہیں وہ برابر ہیں، ٹھیک ہے، امیر غریب، اس کے اندر کوئی کلاس نہیں ہے، کوئی کاسٹ نہیں ہے، منی لیس سوسائٹی ہے. تو اس کے اوپر کیا ہوگا کہ بالکل کسی بندے کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ ایک اوپر جو ہے وہ پاور گیپ کریٹ ہو جائے گا. اب کسی بندے کے پاس پاور، سب کے پاس ایکول پاور ہے، کسی کے پاس کم زیادہ پاور نہیں، تو اوپر جو ہے وہ ایک گیپ کریٹ ہو جائے گا پاور کا. تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے کیا ہوگا کہ جیسے کسی کو موقع ملے گا وہ اٹھ کے آئے گا، اور جو اسٹیٹ ہے اس کے اوپر جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس کو لاگو کر دے گا. جیسے ہم نے اکثر دیکھا کہ ولادیمیر لینن کے بعد جوزف اسٹالن جو ہے انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کا آغاز کر دیا. اس کے بعد جیسے ماؤ زے ڈونگ صاحب نے چائنا کے اوپر ڈکٹیٹرشپ کا آغاز کر دیا. ٹھیک ہے، تو پاور ویکیوم کریٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ڈکٹیٹرشپ یا جو منارکی ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے، اور جو آگے جنم دیتی ہے سوشلزم کو. اور سوشلزم کو آگے ہم ڈیٹیل کے ساتھ اگلی ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اینڈ سبسکرائب فار مور.